آپ کو سارے فیتھ ٹریڈیشنز میں اینجلس کا کانسیپٹ کسی نہ کسی فارم میں ملتا ہے. آپ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کرسچینٹی میں بہت زیادہ اسٹرانگ کانسیپٹ شیطان کے بارے میں نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ شیطان سے زیادہ وہ گڈ اینجل اینڈ دا ڈارک اینجلس کی بات کرتے ہیں. اصل میں ہم مسلمان پڑھتے نہیں ہیں نا, ہم اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں, ہم نان مسلم کی کتابوں کو کیا پڑھیں گے. یہ سارے ینگ بچہ جتنا یہاں بیٹھا ہوا ہے, لوسیفر, ہاں کیسا سی ہے نیٹ فلکس کی ریس کی سب کی کزن بھیج رہے ہیں جن کو معلوم. اما کہہ رہی ہیں بیٹا نہ دیکھو, بچہ کا کہہ رہا ہے کتنا ہینڈسم ہے. لوسیفر کانسیپٹ جو کرسچینٹی میں ہے, they based it on the dark angels. وہ ڈارک اینجلس پڑھتے ہیں. جب بھی وہ زیادہ تر ڈیمنس کا نام لیتے ہیں, آپ ان کو آپ اکثر سنتی ہیں وہ جو ورڈز استعمال کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں ڈارک اینجلس تو وہ ڈیمنس کی بات کریں گے, لوسیفر کی بات کریں گے. اور جب وہ کہیں گے گڈ اینجلس جو کہ لائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو آپ کبھی دیکھیں وہ کیا امیجز اپنے چرچز میں بناتے ہیں. جو امیجز کرسچنس بناتے ہیں اینجلس کے, چھوٹا سا بیبی ڈائپر پہنا ہوا ہے, کیوٹ سے اس کے ونگس ہیں, اور شرٹ نہیں پہنی ہوئی, شرٹ لیس, ڈائپر میں پھر رہا ہے. یہ کانسیپٹ ہے ان کے اندر اچھے اینجلس کا. اب جب آپ اسلام پر آتے ہیں اور جب آپ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو اسلام میں ایک اسٹریٹ فارورڈ فلسفی ریلیٹڈ ٹو فرشتہ ہے. فرشتوں کے جو جسامت ہے اٹس ہیومنگس, ہیومنگس. اور اسکالرس کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں جس اینجل کی جتنی بڑی ذمہ داری وہ سائز میں اتنا بڑا. دیٹس دا فلسفی آف اسلام. اب سب سے بڑا, سب سے ہائیسٹ پوزیشن کا اینجل کون ہے؟ اس کا مطلب ہے سائز میں سب سے بڑا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ون, تمام فرشتے ہیومنگس ہوتے ہیں. ٹو, جس حساب سے فرشتے کی ذمہ داری ہوگی, جتنی ہیوی ذمہ داری اتنا سائز میں بڑا فرشتہ. تو وہ ٹنکر بیل کی طرح چھوٹا سا فرشتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈائپر پہنا ہوا چھوٹا سا بیبی اور ادھر اڑ رہا ہے ادھر اڑ رہا ہے. ہمارے موویز دیکھ دیکھ کے اور ہالی ووڈ کی موویز دیکھ دیکھ کے ہم نے اپنا یہ حال کر دیا کہ ہمارا کانسیپٹ بھی اسلامک نہیں رہا. اچھا, جب آپ سائز کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں, اس فرشتے کے سائز کو ڈیفائن کیا آپ نے صرف اس کے ایئر لوب اور اس کے شولڈر کے درمیان کے فاصلے سے. صرف اس کو بتا کے کہا, باقی خود امیجن کر لو. جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے, ان کا ایئر لوب, جہاں پہ آپ اپنے اسٹرٹس پہنتی ہیں, ایئر لوب اس کو کہتے ہیں, یہاں سے شولڈر کے درمیان میں اگر ایک پرندہ اڑنا شروع کرے, یا بعض احادیث بعض نریشن میں آتا ہے ایک گھڑ سوار ہارس رائڈر بھاگنا شروع کرے, تو اس کو 500 سال لگتے ہیں. Now you can imagine the rest of the body of the angel. You can imagine rest of the body. صرف ایک فائنل آپ کو حدیث کا مفہوم بتاؤں گی اینجل کی سائز پہ, پھر باقی کل اپنی بات یہیں سے شروع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیے, اٹس ناٹ جسٹ صرف مسجد میں نماز پڑھیے. جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں, آپ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی ہوتی ہیں, آپ اکیلی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک فرشتہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. And he defined the size of that فرشتہ. He said اس فرشتے کا سائز جبل کے برابر, پہاڑ کے برابر. آپ کو مجھے نظر نہیں آتا ہے. سو جتنا آپ کا اور میرا ایمان علم کے لحاظ سے صحیح ڈائریکشن میں اللہ کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دل نہ کھلے اس رب کے راستے پر عمل کرنے کے لیے.